الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر جناب. السلام علیکم. نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز.
اور میں ہوں فرید رئیس. اس تلاوت کلام پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. قاری ذکر اللہ کیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے معمول کی طرح سے جس طرح سے آپ روزانہ کرتے ہیں اسی طریقے سے آج بھی کیا. تو یہ کن آیات کی آپ نے تلاوت کی اور کون سا انداز تھا یہ؟ سورہ یاسین سے تلاوت کی الحمدللہ ابتدائی آیات, اور یہ اپنا ہی انداز, اسی میں تراویح الحمدللہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. اور نیو پر جو ہماری تجوید کلاس چل رہی ہے اس کے اندر بھی اسی انداز میں الحمدللہ سکھا رہا ہوں. بہت خوب. سبحان اللہ. یہ بہت ہی خوبصورت اور سورہ یاسین جناب. نبیہ آج جو موضوع ہے اس سے جانے سے پہلے دل رنجیدہ بھی ہے اور گرفتہ بھی, اداس بھی ہے, اور اس جدائی کا احساس بھی بہت زیادہ ہے. ہم سب کا ملا جلا احساس ہے. جی ہاں, کیونکہ 29واں روزہ اور ماہ رمضان بالکل ہی سمجھ لیں کہ آپ اختتام کی جانب ہے. اور اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے نبیہ تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اختتام ہی ہوگا. بالکل الوداعی لمحات ہوں گے. چاند رات کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ہاں جی بالکل ایسی ہے. لیکن شیطان وہ کہتے ہیں نا آزاد ہو جائے گا, انسان کا شیطان بھی. ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ اگر ہم وہ جو رات ہے انعام کی اجرت کی جو ہم نے اپنی ڈسکشن میں کیا, کون ہی بدبخت ہوگا جو بھاگے گا. لیکن بات یہ کہ وہ ساری چیزیں تیاریاں چاند رات پہ رکھی جاتی ہیں. لیکن ہماری تو کوشش اور پیغام ہمارا یہی ہے کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو, تمام لوگوں کو یہاں پہ یہ ڈسکشنز بھی ہوئی. تو اصل بات یہ کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے یا آپ غافل ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر کوشش یہ کریں وہ جو سلوشن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنی تیاری پہلے سے رکھیں اور ان دنوں کو آپ جو ہے وہ اس اجرت کو لیں. لیکن ابھی نیکسٹ ایئر ہی پاسبل ہو سکتا ہے, یا دیکھیں انشاءاللہ تیاری ہونی چاہیے, سوچ ہونی چاہیے, اس کے حوالے سے پھر کرنا چاہیے. بالکل. تو سوال آج کا کیا ہے, سوال رکھ لیں یا موضوع بتا دیتے ہیں؟ موضوع بھی بتاتے ہیں, سوال بھی بتاتے ہیں, اور پیغام رمضان کی مساجد میں آج بہت ہی خوبصورت پیکج جو ہے نا وہ شیئر ہونے والا ہے. اور صادقہ بات سے ونس اگین میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر خاتون کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن, اس پر پیکج تیار کیا ہے ٹیم نیو نے. تو آپ کو بھی آئی ایم شور انتظار رہے گا, مجھے بھی انتظار ہے. 3 بجے کے بعد ہم وہ یوزلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سوال شیئر کرتے ہیں, پھر موضوع کی جانب بڑھیں گے. سوال دکھائیے جی, کیا آج کا فلیش کیجئے جی اسکرین پہ. اچھا جی, سوال آج کا یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس غزوہ کے بعد ہوا تھا؟ تو یہ ہمارا جو جواب اس کا ہوگا آخر میں دیں گے. گفتگو ضرور سنیے گا ہمارے مہمانوں کی, اور ہماری جو گفتگو ہے اسی میں ہی وہ جواب بھی ہے. بالکل. اور اب ہم بڑھیں گے جناب, آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فرید, ہم بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے. لوگوں کے ذہن میں بڑے کوسچنز ہوتے ہیں اس کی ادائیگی سے لے کر, اس کی پرسنٹیج سے لے کر, رشتہ داروں میں دیے جائے اگر آپ کی غریب یا مستحق رشتہ دار ہیں, یا باہر کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ریاکاری کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ دکھاوا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. مہمان ہیں, ان کا تعارف کرواتے ہیں اور کلام سے پھر. بالکل جناب, مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح سے نبی نے کہا زکوٰۃ و زکوٰۃ و عشر, اس کے ساتھ جو ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو بڑے سوالات اور چیزیں, یہ سوالات کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالات لیں اور اس کی جواب بھی لیں. دائیں جانب میں تعارف کرا دوں, ہمارے ساتھ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب موجود ہیں. سر ایز یوزول ہمارے ساتھ اور ابتدائی رمضان سے جڑے ہوئے ہیں اور اب تک ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, تو ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ یہ یہاں موجود رہتے ہیں اور رہنمائی ہماری فرماتے ہیں. وہ چیزیں جس سے ہم لا علم رہے ہیں یا جو ہمارے جس سے غافل ہو گئے ہیں, تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس پیغام رمضان کے پلیٹ فارم سے وہ آپ تک ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ پہنچاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حمد و ثنا کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبیہ ون اینڈ اونلی ہمارے اختر قریشی صاحب جناب, ہمارے بڑے ہر دل عزیز جو ہیں شخصیت. تو آپ کی پسندیدہ جو ہماری جو فرمائش پہلے ہی کر دی ہے فرید نے, وہ میں نے ویسے کر دی ان سے بریک اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کر دی تھی, وہ سنیں گے آپ سے. میرے بھی یہ بہت ہی پسندیدہ ہے. نبی آپ تعارف کرائیے. جناب ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ٹرانسمیشن کا حصہ, مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پیغام رمضان ٹرانسمیشن کو. اور جناب نعت خوانی کے لیے کلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب عدیل احمد. تو قریشی صاحب, آپ کی موجودگی میں ہم گفتگو کا آغاز تو کریں گے, موضوع کی جانب تو بڑھیں گے, لیکن فرمائش آ رہی کہ کلام سے آغاز کلام سے کیجیے جناب.
مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی اور ایسا توجہ اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں اس کا دیوانہ لوگ دیوانہ اور میں تو دیوانہ دیوانہ اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر میں گیا مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کے کڑے دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کے کڑے دھوپ تھی پھر کیا ہوا اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر میں گیا مفلس زندگی ہاں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل بن گیا
چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کا آئینہ گر مل گیا. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہیں گے پیغام رمضان نیو ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا 29واں روزہ ہے جناب اس کی سحری آج ہم کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جانے سے بڑی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی صاحب آپ نے پیش کی اور بڑی یہ آپ کی جسے کہتے ہیں کہ بڑی فرمائش اس کی آتی ہے اور ہماری بھی فرمائش رہتی تو نبی گفتگو کی طرف یہی بالکل اس سے پہلے کہ گفتگو کو پڑھے یہی مس کرنے والے ہیں ہم لوگ یہ ساری محفل یہ نشست جو روزانہ ہم نے اتنا لمبا وقت گزارا تو بہت خوب میں نے کہا نہیں خوبصورت لمحات ہیں اور یہ وہ لمحات ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے بھی یاد بھی رکھے جائیں گے اور جو دیکھنے والے یقیناً وہ بھی اس کو مس کریں گے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ماہ سیام بھی ہم سب کو دیکھنا نصیب. آمین انشاءاللہ. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب آج کا ہمارا عنوان بہت سارے لوگ یقینی طور پر زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے کہ پاک کرنا صاف کرنا. مزید روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2-3 سال کے بعد میرا خیال ہماری ضرورت نہیں رہے گی. یہ نبی ہے بیان کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو جو علم عطا کر دیا ہے نا اب دیکھیں نا ترجمہ ماں خود ہی بیان کر دیا. سر بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں پیچھے چلنے والے ہیں اور آپ ہیں آگے رہنمائی کرنے والے. سلامت رہے. رہنما جب ہوتا ہے تو وہ آگے ہی چلتا ہے اور تقلید کرنے والے پیچھے ہی رہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات اور ہمیں تقلید کر کے اچھا لگے گا کہ ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہے. ہم مہمانوں جو یہاں پر آتے ہیں دیگر جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. اللہ خوش رکھے فرید بھائی آپ کو نبی بیان کو اور ہمارے اللہ ادارہ دن ہمارا جو نیوز ہے بڑی بہترین کوشش ہے اس کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی پاکیزہ ایک سلسلہ ہے وہ بہت اس پہ اخراجات کرتے ہیں اور ناظرین کرام تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یقینا آج کا ہمارا جو موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کا لغوی ترجمہ معنی وہ آپ نے بھی بیان کر دیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما. چونکہ زکوٰۃ کی برکت سے پیسہ جو ادا کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اس کے کاروبار میں نشو و نما پیدا کرتا ہے ترقی عطا کرتا ہے. اسی طرح اس کے ایک معنی ہوتا ہے پاکیزگی. چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ اسی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیا کرے. چونکہ یہاں اللہ نے زکوٰۃ کو صدقے کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور آگے فرمایا کہ اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ تطہرہم وتزکیہم بہا ان کا مال ان کی ارواح ان کے اجسام ان کے قلوب اذہان وہ پاکیزہ ہو جائیں گے. تو یقیناً یہ اس کا لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ مال محدد فی اموال مخصوصۃ لاصناف مخصوصۃ بشروط مخصوصۃ فی اوقات مخصوصہ. کہ ایک خاص محدود مال جو شرائط کے ساتھ مخصوص اموال میں سے مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ نکالا جائے اس کو ہماری شریعت میں ہمارے دین میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ پیسہ اگر 1 لاکھ روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 2500 روپے آپ نے 2500 روپے آپ نے ہر سال کے بعد اللہ کی راہ میں انہیں پیش کرنا ہے. ہر سال جب وہ پیسے آپ کے پاس ہیں اگر آپ نے صرف کر لیے تو اس پہ نہیں ہے. جب پیسہ آپ کے پاس چونکہ اس دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ سال کا وقت اس پہ گزرا ہوا ہو. اگر 8 مہینے گزرے 9 مہینے گزرے 10 مہینے گزرے 11 مہینے گزر گئے 11.5 مہینے گزر گئے
اس سے پہلے پہلے آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ نے پیسہ خرچ کر لیا, چیزیں خرچ ہو گئی, تو اس پہ وہ پیسہ, یعنی شاہ صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص رقم آپ کے پاس ہو یا اس رقم کے مساوی آپ کے پاس چیزوں. یہ بڑا خوبصورت لفظ بولا, وہ مساوی پتہ کس کے, 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی, یہ نصاب ہے اصل میں. یہ جو روپے ہوتے ہیں نا, یہ اسی کی مساوی ہوتی ہے چیزیں. 7.5 تولے سونا. یہ جو کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں یا ہمارے جو سکے ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی اور اس طرح کی نقدی جو ہوتی ہے, وہ اس کی اصل میں بنیاد کیا ہے, وہ سونا اور چاندی ہے. تو 52 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی نا, جس کے پاس وہ ہے, اس پہ زکوٰۃ فرض ہے, اس پر زکوٰۃ سالانہ. اس میں زیادہ اور کم بھی ہے شاہ صاحب, کوئی کہ چاندی کی زیادہ ہو یا سونا اتنا ہو؟ نہیں, اس میں نہیں ہے. 52 تولے چاندی جس کے پاس ہے, یعنی اتنے پیسے اس کے پاس ہیں, اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس سے 52 تولے چاندی اس دور میں خریدی جا سکتی ہے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ فرض جو ہے, نبی کریم علیہ السلام نے, اللہ نے قرآن میں بار بار جہاں نماز کی بات کی, ساتھ زکوٰۃ کی بات کی, جہاں نماز کی بات کی, زکوٰۃ کی بات کی, یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو بیان کر کے کہ زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے, اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری حدیث میں اس کو بیان فرمایا, خاص طور پہ اس حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد 5 چیزیں ہیں اسلام کی. اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کو کن الفاظ سے آپ نے واضح فرمایا, کہ اللہ کی توحید کی گواہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی, یہ ایک بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد 5 نمازیں ہیں, اور تیسری بنیاد وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. چوتھی بنیاد ماہ رمضان کے روزے ہیں. 5ویں بنیاد جو صحب استطاعت, اس کے اوپر حج بیت اللہ. تو 5 جو بنیاد ہے نا اسلام کی, بنیادیں اساس ہیں, ان میں زکوٰۃ شامل ہے. پھر اجماع امت جو ہے, اس سے بھی ہمارا دین بہت بڑی دلیل ہے. صحابہ کرام سے لے کے آج تک جتنے بھی ہمارے علماء, ائمہ, ہمارے مجتہدین, فقہاء, محدثین گزرے ہیں, سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو خلیفہ اول بنے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور مبارک میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کہا جی ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, جہاد کریں گے, حج کریں گے, عمرے کریں گے, قرآن پڑھیں گے, سارے دین پہ چلیں گے, لیکن زکوٰۃ وصول کرنا یہ نبی پاک کا حق تھا. اب نبی پاک کے بعد کسی اور کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ ادا کریں. تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا, فکری ایک چیز پیدا ہو گئی کہ یہ تو مسلمان ہے, مسلمانوں سے ہم جنگ تو نہیں کر سکتے. مگر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. جناب خلیفہ راشد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی, انہوں نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, فرمایا جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے, میں ابوبکر صدیق اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. اور فرمایا جب تک وہ آخری رسی جو نبی پاک کے دور میں یہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتے تھے, میں اس کو وصول نہیں کر لیتا, میری ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. سارے صحابہ نے آپ کی بات پہ لبیک کہا, پوری امت کے اجماع ہوا, چنانچہ کے ساتھ یہ جنگ بھی کی گئی زکوٰۃ کے منع کرنے پر. تو یہ ہے زکوٰۃ, اس کی ادائیگی, اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کو ادا کرنے سے تردد کرتے ہیں, تذبذب کرتے ہیں, نبی پاک کی حدیث سنا کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. آقا فرماتے ایو مالین خالطتہ الزکاۃ اہلکتہ, جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے, اور وہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے اپنے ہر لاکھ میں 2500 روپے بچا لیے, بڑی کاریگری کی, میں نے بڑا کمال دکھا دیا, میں معاشیات کے اقتصادیات کا بڑا ماہر ہوں, ان لوگوں کا کیا ہے, میں خام خواہ غریبوں مسکینوں کو دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی نے فرمایا, میرے آقا فرما رہے, میرے آقا فرماتے میں اللہ کا رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, زبان وحی سے فرما رہا ہوں, اس کا مال یہ 2500 روپے نہ نکالنے سے, وہ جو بقایا تھا نا 97,500 روپے ہر لاکھ میں, وہ بھی برباد ہو جائے گا, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ اس سے مال برباد ہوتا ہے. ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا اگر میری راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا شرح صدر سے, صدق دل سے, دل کی خوشی سے, میں اللہ یہ ان سے وعدہ کر رہا ہوں 1 لاکھ کی جگہ پر میں, اللہ اکبر, پتہ کتنے دے گا اللہ تعالیٰ, فرمایا 700 گنا بنا کر. اب 1 لاکھ کو آپ 700 سے ضرب دے کے دیکھیں آپ. اللہ قرآن میں اٹل فیصلہ کیا, اٹل فیصلہ, یمحق اللہ الربا
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور سود کی کاریگری سمجھنے والے کہ سود سے پیسہ آ رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے پیسہ جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کہہ رہا ہوں میں سود کو مٹا کے رکھ دینے والا ہوں، اور زکوٰۃ اور صدقات جس ماں سے نکالا جائے اس کی نشو و نما کر دینے والا ہوں۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، اللہ کی قسم میں حیران ہوں، میرے آقا نہ بھی قسم اٹھاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے آقا کی زبان طرف سے نکلی ہر بات سچی ہوتی ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا سلاسن اقسم علیہن، میں 3 باتیں قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، اور میں فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، زکوٰۃ صدقہ دینے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا، میں قسم اٹھا کے بیان کرتا ہوں۔ اپنے آس پاس دیکھتے نا کہ راتوں رات چور آئے، ڈاکو آئے اور گھر کا سارا سامان لے کر، خاص کر سونا چاندی لے کر، زیورات لے کر فرار ہو گئے، اور میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ان خواتین جن کا پورا زیور چوری ہو گیا، اور انہوں نے اینڈ پر فرید مجھے بولا کہ یار میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ میرا چلا گیا سارا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جب سے گولڈ اپنا رکھا، چاہے کوئی چھلا بھی ہو، میں زکوٰۃ اس پر ادا کرتی تھی۔ شاہ صاحب کیا ہوا کہ میری 4-5 انگوٹھیاں غائب ہو گئیں، میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو زکوٰۃ دیتی ہوں، ہو نہیں سکتا کہ میرا سامان چلا دے، اتنا میرا کیونکہ یقین اور ایمان ہے اس پہ کہ میں تو زکوٰۃ سالوں سے دے رہی ہوں۔ ہوا اچانک کیا کہ وہ غائب ہو گئی، 2-3 مہینے گزر گئے، میں دکھ کر کے سوک کر کے بھول بھی گئی۔ ون فائن ڈے میری جو ہیلپر ہے وہ آئی ایک واز لے کر کہ یہ میں اپنی بیٹی کے روم میں رکھ دوں ڈیکوریشن کی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا اس میں پوٹلی پڑی ہوئی تھی، جب میں نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں سے میری انگوٹھیاں، کچھ اور چیزیں، جو پہلی لڑکی میری ہیلپر تھی وہ اس نے، لیکن کیسی بات ہوئی کہ اللہ چونکہ حفاظت کر رہا تھا تو وہ لے جا ہی نہیں سکی۔ دیکھیں مال پاک ہو گیا۔ اور آپ کی اسی بات کے اوپر جو شاہ صاحب نے بات کی نا، میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے آپ نے اپنا تجربہ بیان کیا، جسے کہتے ہیں شاہ صاحب، اور میں نے شکر ادا کیا، اور میں نے اپنے میاں کو سب سے پہلے بولا، میں نے کہا عمیر دیکھا میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں تو یہ کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ نے ادا کرے نا، ایک تو اس کی حفاظت ہے، دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ادا کر دیا، یقین جانیے کہ میرا تو تجربہ رہا ہے کہ جب بھی ادا کی اس چیز کے اوپر، اس کے بعد اللہ نے اس کو مزید ملٹی پلائی کر کے، اس سے ملٹی پلائی کر کے، شاہ صاحب یہ بڑی بالکل یہ جو بات میرے اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دی ہے یہ اٹل ہے بالکل۔ مفتی صاحب اسی چیز کے اوپر ذرا بتائیے گا، یہ تو بتا دیا چیزوں کے اوپر، اس کے مصارف کون ہیں، اور جیسے کہ کون دینے پہ ایلیجبل یعنی ہے، اور مستحق کون ہے؟ مستحق کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دینی تقاضے کے پیش نظر میں آپ دونوں کو اس پروگرام پیغام رمضان کے اہتمام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ کو اور آپ کے چینل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اگلے ماہ رمضان کے اندر بھی اس پروگرام کی بہاریں جو ہیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت کی راہ پہ آ جاتا ہے تو 100 سرخ اونٹ راہ خدا میں قربان کر دینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ والی بات زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی فرضیت کے حوالے سے، جس طرح کہ قبلہ بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، رب نے جب فرما دیا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرو گے مال پاک بھی ہو جائے گا، اور پھر آگے فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ، اور اس میں اضافہ بھی ہوگا، یعنی وہ مال جو ہے وہ نشو و نما بھی پائے گا۔ ویلڈ پوائنٹ ہے یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، پاک بھی ہوگا۔ اب پاک ہونے کا تعلق جو ہے یہ اس کی صورتیں ہیں 2، یعنی ظاہری طور پر بھی پاک ہوگا اور باطنی طور پر بھی پاک ہوگا۔ یعنی وہ مال جب تمہارا پاک ہو جائے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ تمہارے جسم کے اندر بھی منتقل ہوں گے اور تمہاری روح کے اندر بھی منتقل ہوں گے۔ اس سے بڑی خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال کی محبت جو ہے وہ بندے کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، رب کی رضا کا جذبہ جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح کہ قبلہ بخاری صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں سے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو غلام یاسر صاحب دے کون، یہ کون دے، یعنی کون اس چیز کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ؟ جی قرآن عزیز کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ 8 بیان کیے گئے ہیں، جن کو لیے زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوں گے۔
ظاہر سی بات ہے یہ دین اسلام کا ایک عام فریضہ ہے، دین اسلام کا ایک رکن ہے. اور میں یہاں پر ضمناً ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو ان کی فرضی عبادت کو قبول فرماتا ہے نہ ان کی نفلی عبادت کو قبول فرماتا ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. یعنی زکوٰۃ کا فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ہماری عبادات کی قبولیت کا ضامن ہے. اگر ہم زکوٰۃ کے فریضے کو کسی یعنی ٹال دیتے ہیں یا اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں، روحانی طور پر بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں. تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ رب کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. قرآن عزیز کے اندر جہاں پہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تقریباً 33 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا اور اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر قطع کلامی کی ہم معذرت چاہیں، اگر آپ کو یہیں پہ اسی جگہ پہ ہم کہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنا اور بریک بھی لینی ہے تو کیا خیال ہے نبی ہے اسی بات سے کنٹینیو کریں گے آگے سے یہیں سے بریک کے بعد. واپس عدیل احمد صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے
یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، ارے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آ